آواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ تعریف پڑھ کے مرحوم جناب ڈاکٹر عظیم عباس صاحب، جناب صادق شاہ صاحب، مرحوم حسین نقوی کو خصوصی بات چیت شروع کرنے سے پہلے میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے درخواست کرنے کا حق رکھتا ہوں، جن کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ دیوار سے کمر لگا کے بیٹھے، وہ آگے تشریف لیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا سورہ فاطر، جس کی گنتی کے لحاظ سے 35واں نمبر ہے، اس سورے کی 32ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ اسی آیت کے اوپر آپ کی خدمت میں جو بھی مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. ماشاءاللہ. مسئلہ درپیش یہ ہے کہ ہم پھر جمع ہوئے ہیں، پھر ایام اضحیٰ کا آغاز ہوا ہے، پھر ہمیں کچھ سننا ہے، کچھ سنانا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ گزارشات آپ سے یہ بھی عرض کرنا ہے
دیکھیے مذہب یا کسی دین یا کسی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. دنیا میں ہر خطے کے لوگ، ہر طرح کے لوگ، ہر کمیونٹی کے لوگ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بھی جس مذہب سے جڑا ہوا ہے وہ اس کے آداب سے، رسوم سے، اعمال سے خوش ہے. میں بس آپ حضرات کی توجہ، یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ متوجہ رہیں گے. ہر شخص اپنے اپنے عقیدوں سے جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے اور خوش بھی ہے. اور یہ مطلب میں اپنی طرف سے بھی نہیں عرض کر رہا ہوں، میری ہمت نہ پڑتی اگر میں یہ بات کہہ سکتا اگر قرآن مجید نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. آیت ہے قرآن مجید. ہر گروہ، دنیا کے انسانوں کا ہر گروہ، ہر گروہ جو بھی اس کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہے. اور اگر خوش نہ ہوتا تو وہ اس مذہب کو نہ مان رہا ہوتا. یہ بھی حقیقت ہے. وہ ان رسموں کو تبھی تو انجام دے رہا ہے کہ جب وہ ان باتوں سے خوش ہے اور اس کے دل میں وہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ کسی مذہب سے جڑ جانا، وابستہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سبھی لوگ اپنے اپنے مذہبوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اعمال و رسوم سے وہ خوشی کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. چنانچہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں تو ماشاءاللہ اس قدر وہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینک آتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم نے مذہبی فریضہ انجام دے لیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کس بنا پہ ہوتا ہے؟ یہ سب عقیدت کی بنا پہ ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی چیزوں سے عقیدت ہے اور عقیدت ہی کے نتیجے میں رسوم انجام دیے جاتے ہیں. اگر عقیدت نہ ہو تو کوئی کسی رسم کو انجام نہ دے. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے آپ اپنی جگہ پہ خوش ہیں، آپ اپنی جگہ پہ خوش ہیں، میں اپنی جگہ پہ خوش ہوں، آپ اپنے طور پہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں، میں اپنے طور پہ انجام دے رہا ہوں. مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دیوار کو پار کر کے انٹر ایکشن شروع ہوتا ہے کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے کچھ نہیں لینا دینا، میں کیا کر رہا ہوں. لیکن اگر انٹر ایکشن ہو گیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کچھ اپنی بات پیش کر رہے ہیں، میں اپنی کچھ بات پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم مان رہے ہیں وہ عقیدت ہے کہ حقیقت ہے. سوال اس بات کا ہوتا ہے وہ عقیدت ہے یا حقیقت ہے. اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عقیدت، جب تک عقیدت رہتی ہے کوئی تصادم نہیں ہوتا، لیکن جب حقیقت سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر انسان کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے. آپ متوجہ ہیں؟ انسان کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. یہ اس کے ذہن کے اندر کانفلکٹ پیدا ہو جاتی ہے، تصادم پیدا ہوتا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور اس کی کتنی حقیقت ہے، کتنی اصلیت ہے، کتنی سچائی ہے یا کتنا مفروضہ ہے. اب جب یہاں سے منزل آتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ ٹکراؤ ہوتا ہے حقیقت میں اور عقیدت میں. اب اس کے سامنے جو پردے اٹھنے شروع ہوتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. یہ پردے اس کے سامنے سے اٹھنے شروع ہوتے ہیں کہ ہم کیا مان رہے ہیں اور ہے کیا.
اب جب یہ پتہ چلا کہ عقیدت تو ہے مگر حقیقت نہیں ہے تو انسان دو راہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ اس کو مانے یا حقیقت کو مانے کہ عقیدت کو مانے؟ اب اپنے دل کو سمجھانے کی خاطر اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو ہمارے ماں باپ کیوں مان رہے ہوتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ماں باپ کرتے چلے آ رہے ہیں، کچھ تو ہوگا۔ اب سوال پھر اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ہی کے ماننے پر چلنا ہی مذہب ہوتا تو پھر اس میں ریسرچ کا کوئی دخل نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اس کا کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جب پوچھا کہ یہ بتائیے ماں باپ اگر یہ مان رہے تھے مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط مان رہے ہو، ذہن تو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بآخر علم آگے بڑھ رہا ہے، جہالت کے پردے چھٹ رہے ہیں، دنیا کہیں سے کہیں ترقی کر رہی ہے۔ کل تک ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک معمولی سے دریا کو پار کرنا قیامت تھی، اب روزانہ دریا کے اوپر ادھر سے ادھر گاڑیاں دوڑائے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہم وہیں تک محدود رہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ پھر کیا ہو؟ اب اس کو اگلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ماں باپ بھی غلط تو کر رہے ہوں، لیکن اگر ہم نے اس راستے سے ہٹ کے کہیں اور چلنے کی کوشش کی تو یہ سوسائٹی کیا کہے گی؟ یہ سماج کیا کہے گا؟ ہم کس کو بھائی رہنا انہی میں ہے، بات چیت انہی میں کرنی ہے، شادی بیاہ انہی میں کرنا ہے، کھانا پینا انہی کے ساتھ ہے، ہم اس سماج سے کٹ کے کہاں جائیں گے؟ لہذا پھر اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس میں صرف عقیدت کا پردہ ہوتا ہے، دوسرا خاندان کا پردہ ہوتا ہے، تیسرا سماج کا پردہ ہوتا ہے۔ اگر کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنی عقل اپنے مفروضوں کو بھی الگ ہٹ کے چل سکتا ہو، خاندان کی روایتوں سے بغاوت کرنے کی ہمت رکھتا ہو، سوسائٹی کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہو، اس کو حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم حق پرست ہیں۔ توجہ چاہو، اس کو یہ حق ہے کہ ہم حق پرست ہیں، اس لیے کہ قدم قدم کے اوپر انسان کو راستے ملتے رہتے ہیں، تلاش ہوتی رہتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی خیال فرمائیے کہ جن باہمت بہادروں نے صدیوں کے پرانے مفروضوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے وہی ریفارمر کہلاتے ہیں۔ اگر ریفارمر پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ چلے چلائے راستوں کے اوپر چل رہا ہو، وہ تو نئے راستے ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ اب تک غلط تھا اب صحیح یہ ہے۔ اور چند دن اس کے بعد میں پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کی طرف کوئی نوٹس نہیں ہوتا، یہ پہلا سٹیج ہے۔ کہنے دے جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ پہلا سٹیج ہے کہ یہاں کوئی نوٹس ہی نہیں ہے۔ دوسرا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ جہاں مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ری ایکشن شروع ہوا ہے بات نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مخالفت شروع ہوئی تو سمجھے کہ کچھ جان ہے، کچھ دم ہے۔ ہوتے ہوتے نوبت یہ آتی ہے کہ جب مخالفت بھی رفتہ رفتہ دم توڑنے لگتی ہے، جم جاتی ہے، تب جو مخالفت کر رہے ہوتے وہی کہتے ہیں کہ ہاں یہی صحیح کہہ رہا ہے، یہی صحیح کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، بس مجھے اس تمہید کے ساتھ میں آپ سے جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کربلا کے طفیل میں ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ تو سوچیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں، یہ عقیدت ہی عقیدت ہے یا حقیقت کی بنیاد ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ اگر عقیدت ہی عقیدت ہے تو میرے دوستو عقیدت زیادہ دن نہیں ٹھہرتی۔ کسی چیز کا اپنی جگہ پہ زمانے کے تسلسل کے ساتھ میں باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات تو نہ عقیدت کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ صلوات محمد
یہ وہ مرحلہ، یہ وہ منزل ہے. اور اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہماری بنیاد کیا ہے. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. اس میں بھی ہماری کوئی خاص بات نہیں ہے. ہم تو صرف ایک کو مانتے ہیں، لوگ تو کروڑوں کو مانتے ہیں. ایک بنیاد ہماری. دوسری ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں. یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے نام سے نہ جانے کتنوں کو مانتا ہے. کوئی اوتار کہتا ہے، کوئی ان کو پروفٹ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. جس انداز سے ایک ہمارے بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں. میں ظاہر ہے کہ کنٹروورشل چیز تو مجھے آتی بھی نہیں ہے. قرآن مجید کو مانتے ہیں. اس کے بعد میں کچھ اور شخصیتیں انہیں مانتے ہیں، ان کا میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں فی الحال. تو سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں. کیا خاص بات ہے آپ میں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو ایک کو مانتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ لوگ تو کروڑوں کو مان لیتے ہیں. تو اس میں آپ کی پہچان کیا ہے؟ اس میں ایسی بڑی بات کیا ہے کہ جو آپ ہی کے اندر ہے؟ دوسرے آپ رسول کو مانتے ہیں، دنیا سب کو مان لیتی ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، جو ایک کو نہیں مانتا نہ جانے کتنوں کو ماننا پڑتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو نہ جانے کتنوں کو ماننا پڑتا ہے. اب جب اتنوں کو مان لیا، اب رسول کو مان لیا، اب اس کے بعد میں ایک کتاب ہے اس کو مان لیا. تو یہ جو کچھ بھی ہمارا لگاؤ ہے، یہ جو کچھ بھی ہماری عقیدت ہے، وابستگی ہے، اس کی بنیاد صرف لگاؤ ہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا، یا اس کی بنیاد کوئی حکمت ہے، کوئی قانون ہے، کوئی حقیقت ہے. اللہ اکبر. اب سنیے، میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں. ہم کس کو مان رہے ہیں؟ سورہ جمعہ کی پہلی آیت ملاحظہ فرمائیے. هو الذی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ پہلی آیت ہے. تمام وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے وہ تسبیح پڑھ رہی ہے اس کی. کون؟ جو قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. یہ اس کی صفت ہے کہ تسبیح کسی ایسے کی نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی پڑھ رہے ہیں جس کے اندر یہ 4 صفتیں. جو قدوس ہے، پاکیزہ ہے، ملک ہے، صاحب قدرت ہے، عزیز ہے، باعزت والا ہے، اور حکیم ہے. اس کے بعد میں جس کو دوسرے نمبر میں مان رہے ہیں وہ کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. وہ کون ہے جسے اللہ نے امیین میں بھیجا ہے رسول بنا کے؟ وہ ان کے سامنے 4 باتیں ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے. توجہ چاہوں میرے عزیزو، آپ نے خیال فرمایا کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے تو 4 صفتوں کے ذریعے، چوتھی صفت ہے حکیم. اور جب رسول کا تعارف کرایا ہے تو چوتھی صفت یہ بتائی ہے حکمت سکھاتا ہے. حکمت سکھاتا ہے. اور اس کے بعد میں جس قرآن کو مانتے ہیں اس کے بارے میں ارشاد ہے یاسین والقرآن الحکیم. اے یاسین، ہے میرے پیغمبر، قرآن حکیم کی قسم. اب تو اندازہ ہوا کہ اللہ وہ جو حکیم ہے، رسول وہ جو حکمت سکھاتا ہے، قرآن وہ جو خود حکمت والا ہے. ہے توجہ آپ کی؟ 3 باتیں، اللہ حکیم، رسول معلم حکمت، قرآن حکمت. اب اس کے بعد میں اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ وہ کون ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. قرآن مجید کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. وہ ہمارے نزدیک جو کتاب ہے اس کے اندر اس کا نام ہے علی ہے، حکیم ہے. علی ہے، حکیم ہے. اور اب تو نام کے ساتھ بھی آ گیا ہے. اب تو اندازہ ہوا کہ جسے ابتدا میں مانا وہ بھی حکمت سے خالی نہیں.
रसूल पैगाम लेके आया वो भी हिकमत से खाली नहीं, जो कुरान आया वो भी हिकमत से खाली नहीं, जो मुहाफिज कुरान है वो अली भी हकीम है। सलावत बाबा ने मतलब पढ़े सलावत पर। तो अब जाहिर है जब हिकमत है तो फिर हिकमत के मानी क्या है? जिसको अल्लाह ने कहा कि मैं हकीम हूं, कहा मेरा रसूल हिकमत सिखाता है, और जिस कुरान के बारे में कहा ये हकीम है, और जो उसका मुहाफिज है उसके लिए कहा ये हमारे पास, आपके लिए नहीं। वही नौ फी उम्मुल किताबे लदायना, और किताब में भी जिक्र नहीं है। इन लफ्जों पे गौर करेंगे मेरा मुहतरम मजमा। वही नौ फी उम्मुल किताब, इस किताब में नहीं, उम्मुल किताब में जो असले किताब है। लदायना हमारे पास, लालीयुल हकीम, वो अली हकीम है। अब इसको लोगों ने बुलंदी के माने में दिया, अब इसको क्या कहता है कि अली के मानी ही बुलंदी के हैं। लदायना लालीयुल हकीम। और उसके बाद समाअत फरमाइए कि जब वो कि जिसने भेजा है वो हकीम, जो सिखा रहा है वो हकीम, और जो पैगाम आ रहा है वो हकीम, और जो उसकी हिफाजत कर रहा है वो हकीम। तो अब सोचने की बात यह है, इशारा इस बात की तरफ है कि देखो हिकमत का यह मतलब नहीं है कि बगैर सोचे समझे किसी बात को मान लेना, बगैर सोचे समझे किसी बात को मान लेना नहीं। नहीं, हिकमत के मानी है पहले मुकद्दमात तय करना, अक्ल से फैसला करना, अगर अक्ल रहनुमाई करे तो मान लेना, और अगर अक्ल कहीं और ले जा रही हो तो उधर चले जाना। इसलिए कि उसको अपने हकीकत पर, सदाकत पर इतना इत्मीनान है। अगर जरा सा भी साहिब शऊर है तो हमारी बारगाह के अलावा कहीं जा ही नहीं। सलावत कहीं जाने का अगर रासन इसके अंदर शऊर है, और शऊर की मंजिल वो है, आप जब किसी भी मजहब के बारे में कोई बात करना चाहें तो पलट के ये जो है आस्था का मसला है, अकीदत का मसला है, भाई हम आपको मानते हैं, आप अपने को मानते रहिए। लेकिन असल बात क्या है कि जहां आदमी की फिक्र और जहां आदमी को शऊर उसको खींच के ले जा रहा हो, अपने को मुतमईन करना बहुत आसान है, दूसरे को मुतमईन करना दुश्वार होता है। जब आपकी बात सुन के दूसरा मुतासिर हो जाए, मान ले समझिए कि हकीकत है। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर फरमाएं कि इसी बिना पे कुरान मजीद के उसूल काफी की पहली हदीस जहां इरशाद होता है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो पैदा करने के साथ जिब्राइल अमीन को भेजा, और भेजने के बाद में फरमाते हैं कि आदम, अल्लाह ने तुम्हें तीन चीजें तुम्हारे पास भेजी है, और तुम्हें ये इख्तियार दे के भेजा है कि इनमें से किसी एक को चुन लो। उसूल काफी के दिन से पहले इनमें से किसी एक बात को चुन लो। क्या वो तीन बातें क्या हैं? का एक है दीन, एक है हया, और तीसरा अक्ल। इनमें से जिसको चाहे आप चुन लें, बस एक के चुनने का इख्तियार है। हजरत आदम ने कहा मुझे अक्ल दे दीजिए, अक्ल दे दी गई। अब जो दो चीजें बराबर में हैं, कहा कि भाई इनका क्या होगा? तो हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ने कहा था कि देखो जिसके पास अक्ल होगी उसी के पास हया होगी, जिसके पास अक्ल होगी उसी के पास दीन होगा, उसी के पास दीन होगा। अब आपने गौर फरमाया, आगे बढ़ के अब जब फैसला होता है कि कुल्लमा हकमा बिल शरा हकमा बिल अक्ल व कुल्लमा हकमा बिल अक्ल हकमा बिल शरा, कि जिस चीज का हुक्म अक्ल दे रही हो
اسی کا حکم شریعت دے گی، سبحان اور جس کا حکم شریعت دے رہی ہو اسی کا حکم عقل دے گی۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ جس مذہب کی بنیاد یہ ہو کہ آپ عقل جہاں ہوگی وہی حیا ہوگی وہی دین ہوگا، اب اس مذہب کو بلا خوف و خطر دنیا کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عقل سب کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے دین الگ ہو، مذہب الگ ہو، عقل سب کے پاس ہے۔ جہاں عقل ہوگی وہاں دین آ جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، سوچنے کی بات یہی ہے کہ جس دین کو ہم مان رہے ہیں وہ عقل کی کسوٹی پہ کتنا کھرا اتر رہا ہے، اور عقل اس کی کتنی تائید کر رہی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائے، قرآن مجید کے 6666 آیتیں، 114 سورے، ان میں سے کوئی ایک، میں چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چھوٹے سے مطالعے کی بنا پر، کوئی ایک آیت ایسی پیش کر کے دکھلا دے کوئی شخص کہ جو کہہ رہی ہو عقل اسے قبول نہیں کرتی ہے۔ الگ بات ہے کہ دشمنی کی بنا پہ کچھ آیتوں کو آپ الگ سے کچھ اس کے بارے میں نظریہ رکھنے لگ جائیں کسی بنا پہ، لیکن کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد عقل پر نہ ہو، اور جب عقل کی بنیاد پر ہے تبھی تو اس نے چیلنج کیا ہے۔ ہو سکے تو ہمارا مقابلے میں لے آؤ، ہو سکتا ہے ہمارا جواب لے آؤ، اس لیے کہ تم عقیدوں کا انکار کر سکتے ہو، حقیقتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ صلوات کب تک نہیں مانے گا انسان، کب تک نہیں تسلیم کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ نہیں بھی مانتے تھے مجبور ہو کے اسی راستے پر آنا پڑا۔ ابتدا اسلام کی بات ہے، ایک شخص عمرو ابن جموح بت پرستی کرتا تھا، بت بناتا بھی تھا، اور یہ بالکل عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بنا رہا اور اپنی اسی کو پھر خدا کہہ رہا ہے، یعنی خالق یہ خود، اور یہ بنانے کے بعد میں یہ صفت اس سے منسوب کہ اب تو خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہے۔ بت بناتا تھا، بت کو بت پرستی بھی کرتا تھا اور بت بناتا بھی تھا۔ جب توفیق الہی آتی ہے تو پھر عمر کو نہیں دیکھتی ہے۔ جیسے ہی اس کا جوان بیٹا اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوا، اسلام قبول کر لیا، اس کے عقل نے فیصلہ کیا کہ یہ بتائیے کہ جسے ہم خود بنا رہے ہیں وہ ہمارا خالق کیسے ہو جائے گا؟ یہ مٹی کا اٹھا کے اکٹھا کر کے ہم نے ایک شکل دے دی، یہ ہمارا خدا کیسے؟ بس یہ سنتے ہی اس نے باپ کو، اسلام نے ایک تعلیم یہ تو دی ہے کہ ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو۔ احترام کی بنیاد پہ کچھ کہہ بھی نہ سکا، باپ ہے کیا کہے اس سے؟ جا کے قریب پہنچا، ایک ذہن میں ترکیب آئی، عقل نے رہنمائی کی، وہ جو بت بنا کے اس نے بہت شاندار سا تیار کر کے رکھا، اسے لے جا کے اس نے ایک جگہ پھینک دیا۔ اب یہ صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ میرا معبود کہاں چلا گیا، اس کو ڈھونڈتے پھرے، ادھر دیکھا اس کونے میں گئے، اس کونے میں گئے، باہر دیکھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو کہیں مسپلیس ہو گیا ہو، کہیں نہ ملا۔ بیٹے نے دیکھا باپ پریشان ہے، پوچھا بابا کیا وجہ ہوئی، کیا سبب ہے کہ آپ اتنے پریشان صبح؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں کچھ تو ہوا، ہمیں تو بتائیے۔ ارے وہ میں نے بنایا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ بیٹا خاموش ہے۔ اس کے بعد میں اس نے اگلے دن پھر محنت سے تیار کیا اور اس کی جگہ پہ دوسرا بنا کے رکھا، اگلے دن وہ بھی غائب۔ اس نے پھر پوچھا بیٹے نے، بابا آج پھر پریشان ہے آپ؟ کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ تیسرے دن اب جو پھر غائب ہوا تو بیٹے نے کہا کہ چلیے میں آپ کی مدد کروں، جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں میں آپ کو تلاش کرا دیتا ہوں۔ کہا رہے کیا بتلاؤں، وہ میں نے بت بنایا تھا وہ غائب ہے، کل بنایا تھا وہ بھی غائب، پرسوں بنایا وہ بھی غائب، آج بنایا وہ بھی غائب، کہ چلیے ڈھونڈتے ہیں۔ اب جو جا کے دیکھا تو جہاں گندی چیزیں پڑی ہوئی تھیں اس گندگی کے ڈھیر میں لپٹا ہوا وہ بت رکھا ہوا ہے۔ کہا بابا اسی کو ڈھونڈ رہے تھے؟ کہا ہاں یہی تھا۔ رے کس نے یہ کیا کیا؟ بڑا بے ادبی کر دی اس کی،
اور بہت ہی اس کے اوپر تو عذاب آئے گا اور یہ آئے گا وہ آئے گا، سب باتیں سن. کہا کہ بابا اس پہ تو ان پہ تو عذاب آئے یا نہ، اس پہ تو پہلے عذاب آ گیا. جو وہاں سے اٹھا کے اسے یہاں کوڑے دان میں لا کے ڈال دیا ہے، اس پہ تو پہلے ہی عذاب آ گیا. تو جو اپنے کو نہ بچا سکا ہو وہ آپ کو کیا بچائے گا؟ جس میں اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ جو اپنی حفاظت کر سکے وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ بس اتنا سننا تھا. میرے لال صحیح کہا تم نے، صحیح کہا تم نے. اس لیے کہ واقعی میں تو سوچتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے، مجھے تو پتا چلا کہ اس کی تو حفاظت کرنے کی اپنی بھی صلاحیت نہیں ہے. تو یہیں سے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب انسان کے سامنے حقیقت کے پردے چاک ہوتے ہیں مجبور ہو کے جھکنا پڑتا ہے. اللہ. اب اس مقام سے آگے بڑھنے کے بعد میں وہ قرآن مجید کا نظریہ کہ جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھو ہم نے جو سب سے پہلے تمہیں چیز دی ہے وہ کیا ہے؟ توحید. دوسرے پیغمبر اکرم وہ کہ جو معلم حکمت بن کے آیا ہے، اور تیسرے وہ کہ جو قرآن حکیم ہے، اور چوتھے اس کو کہ جو ہم نے تمہیں دے کے بھیج دیا ہے. بس ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پروردگار کے جو صاحب حکمت ہے وہ موجود، وہ قرآن مجید کہ جو حکمت کا خزانہ ہے وہ موجود، وہ پیغام جو رسول نے پہنچا ہے وہ موجود، تو اب جو حفاظت کرنے والا ہوگا تو ظاہر کہ جب تک کتاب موجود ہے اس وقت تک اس کا محافظ بھی موجود رہے گا، ورنہ قرآن کی حکمت کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. یہ اور آپ سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید نے کس موقع پر کس موقع پر رہنمائی فرمائی ہے اور بتایا ہے. بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس گفتگو میں ہمیں اس منزل پہ چلنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن ہمارا کتنا ساتھ دیتا ہے اور ہم قرآن کے پیچھے کتنے ہیں. جو قرآن مجید کا مطالبہ ہے وہ کتنا ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انسانیت کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو حکمت کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو علم کے خلاف ہو. دنیا کہتی ہے کہ مذہب جہالت کی پیداوار ہے، مذہب خوف کی پیداوار ہے، مذہب اقتصادیات کی بدعنوانی کی پیداوار ہے. 3 باتیں مذہب کے بارے میں کہی جاتی ہیں کہ یہ خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ اقتصادی بدحالی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جن کے کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کو نہیں ہوتا، وہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ لوگ ڈرا دیتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے آدمی کسی مذہب کو ماننے لگ جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں جہالت ہے تو وہ اس کی وجہ سے ماننے لگ جاتے ہیں. مگر میرے عزیزوں دنیا کے مذاہب کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی کیفیت کچھ مختلف ہے. اس لیے کہ اگر مذہب خوف کی پیداوار ہوتا، کیونکہ لوگ اکثر ڈرتے نا کہ جس چیز کو سے ڈرے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کسی دیوی دیوتا کا ہاتھ لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں مائی ہے اس سے دعا مانگ لو، اور یہ حدیث ہے کہ یہاں تک کہ کالی مائی کی مورتی پہ جب جاتے ہیں تو چوری کرنے سے پہلے اس کے پاس ضرور جاتے ہیں کہ اچھی سی چوری ہو جائے، اگر تو تمہارے لیے ہم یہ لائیں گے اور یہ لائیں گے یہ لائیں گے. تو یہ سب مسئلے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 3 باتوں سے مذہب کو کہا گیا کہ 3 باتوں کی وجہ سے مذہب پیدا ہوتا ہے. یا جہالت کی وجہ سے کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں، یا خوف کی وجہ سے کیونکہ انسان ڈرا ہوا رہتا ہے اپنے ماحول سے اس لیے مذہب کا سہارا لیتا ہے، اور کچھ ایک ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. یہ سرمایہ کیپٹلسٹ سسٹم مذہب کو پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ دبے رہے. 3 باتیں دنیا کے مذاہب میں عرض کیا کہ دنیا کے مذاہب کو پرکھیے کسوٹی کے اوپر، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم. مگر اسلام کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اگر مذہب
جہالت کی پیداوار ہوتا تو پہلی آیت یہ نہ ہوتی اقرا، اور اپنے رب کی طرف سے علم الانسان ما لم یعلم، اس نے وہ سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو جس دین کی ابتدا علم سے ہو رہی ہو وہ کبھی جہالت کو فروغ نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ جہاں یہ ہے کہ خوف سے پیدا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو خدا کے دوست ہیں نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی تاثیر دیکھنا ہو تو ہجرت کی رات بستر رسول پہ بے خوف ہونے والے کو سو کے یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مرحلہ ہے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن ہے کیپٹلسٹ کا، کہ وہ غریبوں کو مذہب میں الجھا کر رکھ دیتے ہیں، وہ دولت کماتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نظریات کسی حد تک درست ہو مگر اسلام کی حد میں نہیں۔ اسلام کی حد میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو بتا دیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ابتدا وہاں سے ہوئی ہے کہ اسلام کی پیغمبر اکرم کی شادی ہوتی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سے، ایک انتہائی مالدار خاتون، صاحب دولت خاتون، جس کے بارے میں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت تھی، اس سے شادی ہوئی ہے۔ تو شادی ہونے کے بعد اگر کیپٹلسٹ سسٹم ہوتا تو پھر دولت میں اضافہ ہوتا، اس لیے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جتنی دولت ہے اور چاہیے، اور چاہیے، جتنے ریسورسز ہیں سب ہمارے پاس، کسی اور کے پاس نہ ہو، جن کے پاس ہے ان سے بھی لے کے رکھ لو۔ یہ کیپٹلزم کی پہچان ہوتی ہے۔ یا جو اپنی دولت ہے وہاں مسلمانوں پہ اور دنیا پہ لٹائی جا رہی ہے، اور وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کہ جس کی دولت کی انتہا نہ تھی، کچھ دن کے بعد میں نوبت یہ آئی کہ اسی کی بیٹی کی چادر میں پیوند لگی، اسی کی بیٹی کی چادر میں پیوند نظر آئے، یہ بتانے کے واسطے کہ دیکھو دنیا کے لوگ وہ ہو سکتے ہیں کہ جو مذہب کا سہارا لے کے دنیا کی دولت چھینتے ہوں، اسلام وہ ہے جو اپنی دولت لٹا کے غربا کی امداد کرتا ہے۔ صلوات یہ اس لیے اس بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ اس نظریے کو بلا خوف بغیر کسی جھجک کے سامنے پیش کیجئے۔ اور پھر میرے عزیزوں، جب بھی کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے، یہ یہاں سے اسلام کا بالکل اپنا نیا راستہ ہے۔ دنیا کا انسان جب بھی کسی کی کوئی مدد کرتا ہے تو اس کے سامنے دو باتیں ہوتی ہیں، اس پہلو سے بچا نہیں سکا آج تک کا انسان، اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے یا تو بدلہ ہو اور یا شکریہ ہو۔ اگر بدلہ نہیں دے سکتے ہو، پہلی بات تو یہی ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں یہ کیا ہے، تم ہمارے ساتھ یہ کرو، یہ بدلہ ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے شکر گزار رہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یہ دو پہلو ہیں جب بھی کوئی کسی کے ساتھ امداد کرتا ہے، یا بدلہ چاہیے یا شکریہ چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 3 دن روزے رکھے، اپنا کھانا اٹھا کر یتیموں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، اسیروں کو دے دیا، اور کیا کہہ کے دیا، کیا کہہ کے دیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو جو کچھ بھی دے رہے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے دے رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں انسان اسلام انسان کو پہنچا رہا ہے۔ اگر دے رہے ہو تو یہ سوچ کے نہ دو کہ اس پہ احسان ہے، یہ سوچ کے دو کہ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ اور اب جب انہیں نہیں چاہیے
تو بندے تو جب ظاہر کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر یہ کسی سے کیا توقع رکھیں گے؟ مگر قرآن مجید آگے بڑھ کے کہتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، سبحان اللہ، انہوں نے جو صبر کیا ہے اس کا بدلہ جنت ہے، انہوں نے جو صبر کیا اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور بس اب یہاں سے میرا دل میرا ذہن کچھ کام نہیں کر رہا ہے کہ اس کیفیت کو کیسے ادا کروں، کیسے ادا کروں کہ جہاں کہا گیا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ تو تمہارے جنت، یہ تمہارے جزا ہے۔ اور اب بس وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، قرآن مجیدی کے لفظ دوہرا دیتا ہوں وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور یہ تم نے محنت کی ہے اس کا شکر گزار تو پروردگار ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلام نے انسان کو کہاں پہنچایا، کس مقام تک پہنچایا ہے؟ وہ مقام آ گیا ہے کہ اب پروردگار کہتا ہے کہ تمہاری اس فعل کے تو شکر گزار ہم ہیں، اس کے شکر گزار تو ہم ہیں۔ کانا سعیکم مشکورا، تمہاری کوششوں کے شکر ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ جب ظاہر ہے کہ کسی نے حسن عمل انجام دیا ہے تو یا تو دنیا سے جزا ملے گی یا ادھر سے، یا دنیا سے جزا ملے گی یا ادھر سے ملے گی۔ دنیا سے لینا نہیں ہے تو پھر اس کے ہاتھ کون روکے گا، اس سخی کے ہاتھ کون روکے گا؟ کہا سعیکم مشکورا، اور جس نے 3 دن کے بھوک پیاس کے عالم میں، روزہ رکھنے کے عالم میں یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، تو اب آپ سوچئے جب اسی خانوادے کے بچے 3 دن کے پیاسے ہوں ان کی جزا کیا دے گا؟ اللہ اکبر، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور یہ بھی اذان محترم بات آ رہی ہے تو آگے بڑھتے ہوئے کہہ دوں کہ 3 دن آئے، ایک روز یتیم آیا، ایک روز مسکین آیا، ایک روز اسیر آیا۔ ظاہر ہے کہ جو یتیم تھا وہ مسکین نہیں تھا، جو مسکین تھا وہ اسیر نہیں تھا، ہر ایک کو الگ الگ، لیکن اہل بیت کے بچوں پہ وہ وقت آیا کہ یہ یتیم بھی تھے، مسکین بھی تھے، اسیر بھی تھے۔ اللہ اکبر، بھوکے پیاسے بچے۔ بس اذان محترم بات کو آگے منزل تکمیل تک لاتے ہوئے آج محرم کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب ایام غم شروع ہو چکے ہیں، جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا چاہتا ہے تو روایتیں کہتی ہیں کہ بنی ہاشم کی گلیاں روک دی گئی، آنے جانے والے مسافروں کے راستے تبدیل کرا دیے گئے، ایک خاتون اپنے مکان کی بلندی سے دیکھ رہی ہے کہ قناتیں لگا دی گئی، چادریں تان دی گئی، اور ایک نوجوان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، اور بیت الشرف سے ایک بی بی نکلی، جوان کے زانوں پہ پیر رکھا، محمل میں سوار ہو گئی۔ بی بی کہتی ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ نوجوان قاسم ہے، حسن کا یتیم ہے، اور یہ آنے والی بی بی قاسم کی ماں فروا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر کیا دیکھا، ایک نوجوان اور آگے بڑھا، اپنے زانو زمین پر رکھے، ایک بی بی بیت الشرف سے نکلی، چادر میں ملبوس، جوان کے زانو کے اوپر پیر رکھا، سوار ہو گئی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے جوان، اور یہ آنے والی اس کی ماں لیلا ہے۔ تھوڑی دیر اور گزری، اب کیا دیکھا کہ ایک اہتمام کچھ عجیب ہوا، کچھ عجیب شان کے ساتھ میں۔ حسین نے چادر سنبھالی، عباس نے دانوں پر پیر رکھے، کنیزوں کے جھرمٹ میں، بیویوں کے ہجوم میں
ایک بیوی گھر سے نکلی سر سے پیر چادر میں مربوط. میں نے پوچھا کہ یہ بیوی آخر میں جو سوار ہوئی ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے یہ بیوی کون ہے؟ کسی نے کہا تجھے معلوم نہیں یہ ثانیہ زہرا علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے کہ جو شان سے سوار کرائی گئی ہے. میرے دوستو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ چند دن پہلے کی بات ہے جب مدینے سے روانہ ہوئے ہیں تو زینب کا حال یہ ہے کہ شان یہ ہے حسین چادر کو سنبھالتے ہیں عباس زانوں پہ زمین پہ رکھتے ہیں اور علی اکبر قاسم چادر پکڑے ہوئے بیچ بیچ میں لے کے جا رہے ہیں. ہاں میرے دوستو ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ جب خیمے کربلا میں دریائے فرات کے نزدیک نصب ہو گئے اور ادھر سے آواز آنا شروع ہوئی کہ یہ خیمے ہٹا دیے جائیں ورنہ ہم خیمے اکھاڑ کے دیتے ہیں. اسی بات کے اوپر نوبت تک رات تلک آ گئی ہے. یہ سننا تھا کہ ایک بار نہ جانے عباس نے دیکھا کہ کس میں ہمت ہے جو ہمارے خیمے یہاں سے ہٹا دے, کس میں طاقت ہے ذرا سا آگے بڑھ کر تو دکھلا دے. یہ سننا تھا کہ ایک بار اتنا ہی کہا تھا کہ جیسے ہی حسین خیمے میں آئے, آنے کے بعد زینب سے کہا زینب ارے غضب ہو گیا زینب, میرے بھائی کو جلال آ گیا ہے, زینب عباس کو غصہ آ گیا ہے, زینب اب تم جاؤ اور کسی طریقے سے عباس کو بلا لو. مجھے یقین ہے عباس جیسا شیر, عباس جیسا بھائی حسین کی بات کو کبھی بھی ٹال نہیں سکتا تھا, مگر حسین نے نفسیاتی طور پہ کام لینا چاہا. جیسی زینب سے کہا, زینب نے فضا کو بلایا, فضا ذرا جا کر میدان میں جا کر عباس سے کہہ دو تمہیں زینب بلا رہی ہے. جیسے ہی فضا پہنچی عباس کے تیور دیکھے, جلال دیکھا, غصے کی کیفیت دیکھی, آنے کے بعد سر جھکا کے کہہ تو دیا شہزادے آپ کی بڑی بہن آپ کو طلب فرما رہی ہے. یہ سن کر فضا لوٹ کر آئی, آ کر کہا بی بی میں نے آپ کی بات پہنچا تو دی ہے مگر جو تیور دیکھے ہیں ایسے تو کبھی نہ دیکھے تھے. اے بی بی آج تو علی کا نقشہ میدان کربلا میں موجود ہے. یہ سننا تھا. اور زینب نے ایک بار کہا فضا جا کر میرے بھائی سے بس ایک بات اتنی کہہ دو, عباس اگر تم نہ لوٹ کر آئے تو زینب میدان میں چلی آئے گی. اللہ اللہ, یہ سننا تھا. فضا پہنچی, جا کر کہا شہزادے ارے اگر آپ نہ آئے تو شہزادی خیمے سے باہر چلی آئے گی. اتنا سننا تھا. عباس نے تلوار کو میان میں رکھا, ارے میرے ہوتے ہوئے علی کی بیٹی ثانیہ زہرا میدان میں آ جائے. ارے یہ کہہ کے سر جھکا کے شیر خیمے کی طرف آ گیا. ہائے ارے زینب کو کتنا یاد آیا ہوگا وہ بھائی جب سر سے چادر چھن گئی, خیمے جل گئے, ہاتھ میں رسن بندھ گئی. واہ حسرتا واہ محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. معبود اس نظرانے کو قبول فرما, اس میں جو لفظش ہو گئی اسے معاف فرما. پروردگار عالم فرشادہ بچھانے والوں کی آرزویں منتیں پوری فرما. فرشادہ پہ آنے والے تمام مومنین و مومنات و اطفال کی حسرتیں آرزویں منتیں مرادیں پوری فرما. معبود جو بیمار ہیں باقی بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. پروردگار عالم جو جہاں جہاں پر مومنین و مومنات ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما, جوار آل محمد میں جگہ عطا فرما. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کا شرف عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع